بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. حضرات علماء سنت اور ہمارے درد رکھنے والے سنی بھائی، آپ کے شہر میرپور خاص میں آپ کی ضلعی تنظیم سنی تحریک کی جانب سے عظمت اولیاء کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے. سنی تحریک کے قیام کے بعد یہ پہلی بار موقع ہے کہ آج میرپور خاص میں کسی جلسے کی صورت میں بولنے کا موقع مل رہا ہے. اولیاء کرام کی عظمت اور ان کی شان پر یقیناً ہمارے علماء اہل سنت نے جو یہاں تشریف فرما ہیں مدلل اور تفصیلاً اس پر بیان فرمایا ہوگا. ہم سنیوں کی تو پہچان ہی یہی ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام اور بزرگان دین کا ادب و احترام ہی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، ورنہ ہمارے شہروں میں، ہماری آبادیوں میں کہنے کو تو سنی بہت ملتے ہیں اور وہ یوں سرکار کی شان میں جلسے بھی کرتے ہیں، صحابہ، عظمت صحابہ کے نام پر جلسے اور جلوس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، مگر جب وہ سیرت النبی کے نام پر جلسہ کرتے ہیں تو ان کی تمام تر تیاریوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح حضور علیہ السلام کو ایک عام آدمی کی طرح پیش کریں. یہ علماء گواہ ہیں. اور جب وہ عظمت صحابہ کے نام پر جلوس نکالیں اور مدحائے صحابہ کے نام پر جلوس نکالیں تو وہ سادہ لوگ سنی مسلمانوں کو تو یہ دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کے کتنے چاہنے والے ہیں، مگر ان کی اصل چال یہ ہوتی ہے کہ وہ صحابہ کی شان اور مدحائے صحابہ کے جلوس کے نام پر سادہ سنیوں کو اپنی طرف کر لیں. اور کئی عام سنی یہ باتیں بھی کرتے ہیں، یار یہ صحابہ کی محبت میں کتنا کام کرتے ہیں، جانے بھی دیتے ہیں. کہیں بھی دو بدو صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے ساتھ ان کی لڑائی نہیں ہوئی ہے. یہ آپ میری بات سمجھ لیں، یہ چیلنج ہے. دیوبندی، وہابی، یہ کہیں بھی صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے دو بدو لڑائی نہیں ہوئی ہے، بلکہ کیا کیا، خواہ وہ دیوبندی ہو یا شیعہ ہو. شیعوں نے مسجد پر حملہ کر دیا اور نمازیوں کو مار دیا، اور شیعوں کے امام باڑے پر دیوبندیوں نے حملہ کر دیا اور وہاں پر آدمی مار دیے. بولا یار بڑی جنگ ہو رہی ہے، بولا یہ کتنی جان دے رہے. کہیں سنی کو لوٹ لیا اور ڈاکے میں قتل ہو گئے پنجاب میں، بولا ہمارے شہداء کی قربانیاں سنی انقلاب. تو سنی بولتے ہیں سنیوں کا یہ سادہ لو سنی، اور سنی سادہ لو ہوتے ہیں، بولا یہ صحابہ. یہ بدعائے صحابہ میں جلوس نکالتے ہیں، یہ عظمت صحابہ میں جلوس نکالتے ہیں، اور سرکار کی شان میں جلوس کو یہ بدعت کہتے ہیں. یہ وہ لوگ جو سادہ ہیں، ہمارے سنی مسلمان تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ ہیں پرانے شکاری.
یہ ہیں پرانے شکاری سنی تحریک سے قبل کے. پہلے یہ کبھی تبلیغی جماعت کے نام سے یہی میرپور خاص ہے. میں سنی تحریک سے قبل میں 82 سے آپ کے شہر میرپور خاص میں آ رہا ہوں. اس شہر میں یہاں کی مذہبی اور تبلیغی کام کی غرض سے میں 1982 سے بہت آدھی عمر سے زیادہ کا حصہ ہے. تو یہاں اکثر مساجد میری معلومات کے مطابق ایسی ہوتی تھی. جب میں 18 سال 17 سال پہلے آپ کے شہر میں آتا تھا تو مسجد سنیوں کی ہوتی تھی اور امام یہ دیوبندی گھسا ہوا ہوتا تھا, جو اس بنیاد پر کہ وہ چھپ کر آتا تھا زیادہ. بلکہ ہمیں یہاں کے اس وقت کے اسلامی بھائی یہ بتایا کرتے تھے کہ بعض دفعہ تو یہ سنی بن کر اور بعض دفعہ سنی بیچارے سادہ ہوتے تھے. بولا نماز ہی تو پڑھنی ہوتی ہے, ان کے پیچھے نماز تو اپنی پڑھنی ہوتی ہے نا, امام کا کیا ہے, امام تو جو بھی چاہے نماز اپنی ہو جاتی ہے. یہ لوگوں کی اپنی منطق ہے. یہ مال خریدتا ہے تو ٹھوک بجا کر خریدتا ہے, یہ سودا سلوک کاروبار کرتا ہے تو ٹھوک بجا کر کرتا ہے, شادی کرتا ہے تو سب مسئلوں میں ٹھوک بجا کر کرتا ہے, مگر ایمان ٹھوک بجا کر نہیں رکھتا, بولتا نہیں. جبکہ نماز جو ہے وہ اپنے مال سے, اپنے لین دین سے, دنیا کے ہر معاملات سے یقیناً یہ ایمان کا حصہ ہے. سب سے زیادہ اس کو ترجیح دینی چاہیے کہ جب کسی کا وکیل ہی درست نہیں ہوگا تو اس کا مقدمہ کیسے جیتے گا. تو یہ میرپور خاص جو آج سے میں آج ہو سکتا ہے ماحول بدل گیا ہو, آج کے یہاں کے حالات بدل گئے ہوں, ورنہ جب میں 18 سال قبل 17 سال قبل آتا تھا تو کہاں مساجد سنیوں کی ہے, دیوبندی امام سنی بن کر آئے ہیں. اور اب کئی مساجد ایسی ہوگی جو کل وہاں صلاۃ و سلام ہوتا تھا, حضور غوث پاک کے جناب والا ترانے گائے جاتے ہوں گے, حضور غوث پاک کی 11ویں منائی جاتی ہوگی, مگر آج دیوبندیوں نے قبضہ کر لیا ہوگا. تو یہ انتظامیہ بھی سمجھتی ہے, اکثریت ان کی ہے, مساجد ان کی ہے, یہ کام کرتے ہیں. یہ سنی بھر کر انتظامیہ کے ساتھ جاتے ہیں. جیسے آج بھی اس جلسہ کرنے میں دقت ہوئی ہوگی, مانا ٹی سی ایسا نہیں کرتا ہوگا, ایسی ایسا نہیں کرتا ہوگا, تو پولیس والوں میں یہ گھسے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ روب دبدبا جماتے ہیں. یہ وہ وقت اور تھا کہ سنی جناب والا یتیموں مسکینوں کی طرح تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا تھا, کبھی سلام کے مسئلے میں کھڑا ہو جاتا تھا. ہماری مسجد میں دیوبندی آ گئے ہیں, سلام نہیں پڑھنے دیتے, کبھی وہاں بھی آ جاتے تھے, ہماری آبادیوں میں تبلیغ کرتے تھے اور ہم اے سی کے دفتر کے بعد ڈی سی کے دفتر کے بعد انتظار کرتے تھے. آج یہ پہلی بار جلسہ کر کے جا رہے ہیں. ہم یتیم و مسکین نہیں ہیں. ہم نے سنی تحریک کی بنیاد اسی نقطہ پر رکھی ہے کہ جب آج سے قبل, سنی تحریک سے قبل جب ہماری مساجد پر لوگ قبضہ کرتے تھے, سیرت کے نام پر جلسے کرے تھے, صحابہ کی شان میں جلسے کرتے تھے, بظاہر شیعوں کے خلاف بولتے تھے, مگر سنیوں کی عبادت گاہوں پر قبضہ کرتے تھے, ہماری آبادیوں میں ہمارے خلاف تقریر کر کے جاتے تھے. انتظامیہ کے لوگ دیوبندیوں سے اس لیے ڈرتے ہیں, انتظامیہ کے لوگ پولیس کے کارندے وہابی دیوبندی اور شیعوں سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ مذہب کے نام پر پورے ملک میں قتل و غارت گری کرتے ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں, مساجد میں جناب والا قتل و غارت گری کرتے ہیں, امام باڑوں میں قتل و غارت گری کرتے ہیں. سنیوں کا دامن اس سے پاک ہے. سنیوں کا دامن پورے ملک میں اگر ثبوت دے دو کہ اس طرح قتل و غارت گری کی ہے, ہم میرپور خاص میں بلکہ پورے پاکستان میں سنی تحریک کا کام کرنا بند کر دیں گے. پھر بولتے ہیں جلسہ اس چوک پہ کرو, نہیں ادھر نہیں کرنے دیں گے, ادھر نہیں کر دیں گے. ڈی ایس پی کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ہم سے پوچھ, جب ہم نے کام شروع کیا ہے تو ڈی ایس پی کیا, تجھ سے بڑے بڑے ہمارے شہروں میں جو یہاں سے خطرناک شہر سمجھا جاتا ہے, وہ ہمارے گھروں پر, ہمارے جناب والا دروں پر کتے بلوں کی طرح بیٹھتے ہیں کہ جناب سر کہاں سے نکالیں گے, کدھر سے نکالیں گے. میرپور خاص کے سنی کوئی یتیم و مسکین نہیں ہے کہ 1-2 کا ڈی ایس پی ہمارے جلسوں کو ادھر سے ادھر کرنے کے بارے میں سوچ لے. ہم کوئی یتیم و مسکین نہیں ہیں, ہم پاکستانی ہیں. ہماری قوم نے, ہمارے علماء نے اس ملک کو بنانے میں کردار ادا کیا ہے. اگر تیرا جھکاؤ دیوبندیوں کی طرف ہے تو دیوبندیوں کی تاریخ ثابت کر لے. یہ تو اکھنڈ بھارت کے قائل تھے, یہ تو جناب والا گاندھی کی
ज्योति के नीचे बैठा करते थे सिर्फ सुन्नी उलमा। हमारे उलमा गवाह हैं कि देवबंदी मौलवियों ने तहरीक पाकिस्तान में सिवाय एक मौलवी के किसी देवबंदी मौलवी ने तहरीक पाकिस्तान में किरदार अदा नहीं किया, बल्कि देवबंदियों के बड़ा मौलवी मुफ्ती महमूद जो मर गया, उसने असेंबली के अंदर, पाकिस्तान की असेंबली में ये बात कही है कि हमने पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शिरकत नहीं की है। फिर तुम किस बुनियाद पर इन लोगों का साथ देते हो? अगर तुम इस वर्दी का फायदा उठाते हुए सुन्नियों को तंग करते हो तो हमारा चैलेंज है कि आज के बाद तुम तंग करके देखना, हम अपनी कुव्वत, हम कानूनी तरीके से अपनी अवामी ताकत के बलबूते पर अपने मसलक का काम करेंगे और तुम हमारी राह में आना। सुन्नियत का दर्द रखने वालों, मीरपुर खास के सुन्नियत का दर्द रखने वालों, कई मसाजिद के मसले में, कई जलसे और जुलूस के मसले में ये देवबंदी वहाबियों ने जो हमारी मसाजिद पर कब्जा है, बाद लोग कहें कि ये अफरा तफरी करने आया है। शहर कराची ने कत्लो गारतगिरी की है, क्या सुन्नियों ने की है, शियों ने की है, देवबंदियों ने की है, वहाबियों ने की है, सियासी जमातों ने की है। सुन्नियों का दामन इससे पाक है। अगर तुम्हारे पास रिकॉर्ड है, देवबंदी के पास हो, जनाबे वाला वहाबी के पास हो, जमातियों के पास हो, किसी सियासी जमात के पास हो, लाओ रिकॉर्ड कि सुन्नियों ने खून खराबा इस मुल्क में किया हो। शियों का रिकॉर्ड मैं दिखा सकता हूँ, वहाबियों का, देवबंदियों का मैं दिखा सकता हूँ। सजाएं मौत हुई है, जाकों पर हुई है, कत्लो गारतगिरी पर हुई है, बसें जलाने पर हुई है, जनाबे वाला कत्लो गारतगिरी मुल्क में हड़तालें करने पर इन सब पर हुई है, मगर सुन्नियों पर नहीं है। फिर सुन्नियों की राह में रुकावट क्यों है? उसकी वजह यह है, सुन्नियत का दर्द रखने वालों, तुम इस मुल्क में अक्सरियत में हो, तुम यहाँ के बनाने वालों की औलाद में से हो, इसलिए तुमने कभी यहाँ पर कत्लो गारतगिरी नहीं की, दहशतगर्दी नहीं की। तुम्हारी मसाजिद पर देवबंदियों ने कब्जा कर लिया। हम यहाँ के डीसी को ये चैलेंज देते हैं, यहाँ की इंतजामिया को ये चैलेंज देते हैं कि तुम सर्वे करके देख लो, जिस इबादतगाह की बुनियाद, जिस मसलक, जिस अकीदे के मानने वालों ने रखी है उसको दे दी जाए तो यकीन मानो देवबंदियों की 2-4 मसाजिद के अलावा ज्यादा नहीं मिलेगी, ज्यादा मसाजिद हमारी मिलेगी, ज्यादा इबादतगाहें हमारी मिलेगी। ये दुनिया का कानून है। जिस मसलक, जिस अकीदे के मानने वालों ने जो इबादतगाह बनाई हो उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। सुन्नियत का दर्द रखने वालों, हम तुमको रिवायती तकरीर सुनाने नहीं आए हैं, तकरीर सुनाकर चले नहीं जाएंगे, बल्कि यहां पर ऐसे हालात छोड़ जाएंगे कि तुमको तुम्हारे अकीदे, तुम्हारे मसलक के लिए काम पर वक्तन फवक्तन उभारते रहें, समझाते रहें। सुन्नियत का दर्द रखने वालों, इस मुल्क में शियों की इबादतगाह पर कब्जा नहीं हुआ, इस मुल्क में जनाबे वाला देवबंदियों की इबादतगाह पर कब्जा नहीं हुआ, वहाबियों की इबादतगाह पर कब्जा नहीं हुआ। जनाबे वाला, हम तुम्हें समझाने चाहते हैं, तुम अक्सरियत का दावा करते हो, तुम अक्सरियत में हो, मगर तुम्हारी इबादतगाहों पर इस शहर में नहीं, इस सूबे में नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में कब्जा किया गया। उसकी वजह क्या थी कि तुम पुरअमन थे, तुम इंतजामिया के दर पर हाथ बांध कर खड़े रहते थे, तुम अदालत के दरवाजे खटकाते थे। जब तुम अदालत से मुकदमा जीत जाते थे तो तुम उम्र के उस हिस्से में पहुंच जाते थे कि वहां की आबादी बदल चुकी होती थी, वहां का माहौल बदल जाता था। जब हम वो फैसला लेकर आते थे तो ये इंतजामिया के लोग, ये राशि पुलिस वाले लोग, ये जनाबे वाला कहते थे कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाएगा अगर हम मस्जिद खाली करा कर देंगे, अगर हम इनसे मस्जिद लेंगे। अगर लॉ एंड ऑर्डर के मसले से तुम देवबंदियों से डरते हो, तुम शियों से डरते हो, तुम वहाबियों से डरते हो, तो जब अगर तुम इसी कानून पर अमल करते हो, जनाबे वाला तुम इसी रास्ते पर अमल करने वाले का साथ देते हो, इसलिए कि किसी कमिश्नर को कत्ल सुन्नी ने नहीं किया। ये रिकॉर्ड है कि सिपाही साहबा के लोगों ने मुल्तान में किया है, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है जनाबे वाला कि ये भावलपुर में जनाबे वाला इंतजामिया के अफसरों को, पुलिस वालों को कत्ल किया है। फिर किस बुनियाद पर यहाँ के लोग, हम जनाबे वाला DIG मीरपुर खास को इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं, एजेंसियों के कारिंदों के जरिए हम जनाबे वाला इंतजामिया की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहते हैं। फिर यहाँ की अक्सरियत सुन्नी है। सुन्नियत का दर्द रखने वालों, उलमाए कराम तवज्जो फरमाओ, हम यतीम और मिस्कीन नहीं है। हाँ, हम मसलक अहले सुन्नत के मुताबिक शिद्दत के साथ इसकी पॉलिसी पर अमल जरूर करते हैं। कुछ लोग हमसे नाना होंगे, कुछ अपने लोग हमसे जनाबे वाला रूठे हुए होंगे, मगर उनका रूठना मुमकिन है बुज़दिली की
کی بنیاد پر ہو، ان کا روٹنا اصول کی بنیاد پر نہ ہو۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں تمہاری اکثریت ہے، یہ دنیا کا قانون ہے، یہ بین الاقوامی قانون ہے کہ اگر تمہاری عبادت گاہ ہے، بلکہ آپ کو حیرانگی ہوگی اگر اس آبادی میں ہندو اقلیت میں ہے، عیسائی اقلیت میں ہے، ارے قادیانی جن کو کافر قرار دے دیا گیا ہے وہ اقلیت میں ہے، اگر ان کی بھی عبادت گاہ ہو تو اس پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، مگر سنیت کا درد رکھنے والا تمہاری عبادت گاہ پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ تمہارا منظم نہ ہونا ہے، تمہارا ایک پلیٹ فارم پر جمع نہ ہونا ہے، کوئی ہماری بات کو سیاسی رنگ نہ دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ مذہبی لوگ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، قتل و غارت گری پھیلا رہے ہیں۔ ہم نے تو آپ کو چیلنج دے دیا کہ ہمارا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو، کیا شیعوں کے امام باڑے پر قبضہ ہو جائے تو وہ چپ رہے گا؟ اگر دیوبندیوں کی مسجد پر کوئی قبضہ کر لے تو یہ چپ رہیں گے؟ تو انتظامیہ ان کے دروں پر بلکہ ان سے رابطے پر رہے گی۔ اور سنیوں سے قاضی شمس الدین بھائی، تم اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو، اگر تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے مسلک کی بنیاد پر تو تم یہ مت سمجھو کہ یہ شہر میرپور خاص کا مسئلہ رہے گا، تم یہ مت سمجھو کہ یہ سندھ کا مسئلہ ہوگا، ہم اس کو ملک کی سطح پر بھی اٹھاتے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی کو جماعت اسلامی کے قتل میں انتظامیہ کو، پولیس کو، جماعتیوں کو شہر کراچی میں ہر ایک کو علم تھا کہ ان کا قتل کس نے کیا ہے، کوئی نہ ملا تو انہوں نے سنیوں کو اٹھا لیا۔ ہم نے انہیں کہا کہ آپ انہیں چھوڑ دیں ورنہ حالات کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، اس سے قبل بلکہ ہمارے علاوہ بھی ان سنیوں کے پیچھے کوئی نہ گیا، اور ان جماعتیوں کے قتل پر جو سنیوں پر الزام تھا، اے سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم بغیر عدالتی کارروائی کے، بغیر دوسرے ذرائع سے کہ یہاں تو اگر پولیس لے جائے، کوئی موٹر سائیکل پر جا رہا ہو، ذرا کاغذات نہیں ہو، بند کرتے ہو، اس پر بیچارے کو پیسے دے کر آنا پڑتا ہے۔ دکان دیر سے کھلی ہو، یہ پولیس راستے میں کھڑی ہو، ہر ایک گاڑی کا کو ہاتھ دیتی ہے، جو شریف آدمی رک جاتا ہے، جو ڈاکو ہوتا ہے، جو چور ہوتا ہے، جس کی گاڑی کے کاغذات نہیں ہوتے، وہ پولیس کے آگے کب رکتا ہے؟ جو شریف آدمی رک جاتا ہے اس کو یہ تنگ کرتی ہے، اور 5 روپے بھی دے دو تو یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے شہر میں تو ایسا ہوتا ہے، میں سارے پولیس والوں کو نہیں بولتے، پولیس والے تو اچھے بھی ہوتے ہیں، اچھے پولیس والے تو ہر جگہ ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، مگر اتنے جب برے نہیں بھی ہوتے تو آتے آتے ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم سنی تحریک کے پلیٹ فارم پر ان سنیوں کو واپس بھی لائے ہیں۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، صرف 9 سال سے تقریریں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ربیع الاول کے جلوسوں میں یہ جب پہلے حملہ کرتے تھے تو ہم صرف سنی ایک اخباری بیان سے کام چلا لیتے تھے۔ اس دفعہ کراچی میں ربیع الاول پر انہوں نے پتھراؤ کیا تھا، اور نشتر پارک میں تمام جلوس پہنچے تو سنی تحریک بھی۔ یہ نشتر پارک میں اتنے آدمی نہیں ہوتے ہیں، وہاں کے جلوس جو سڑکوں پر نکلا ہوتا ہے، شہر کراچی ہے 1.25 کروڑ آبادی کا شہر ہے۔ جب وہ جلوس نشتر پارک پہنچا تو ہم بھی پہنچ گئے۔ ہم نے علماء سے کہا، یہ یاد رہے ہم پھر علماء کو بھی آگے کریں گے، ایسا نہ ہو تقریر کر کے چلے جائیں اور بولو بھائی یہ مولویوں کا کام نہیں ہے۔ ہم علماء کو بھی آگے، ہم نے علماء کو کہا نشتر پارک میں کہ یہ ربیع الاول کے جلوس پر جو حملہ ہوا ہے، اگر علماء کی سطح پر اعلان کر دو تو صحیح ہے، اگر تم نے اعلان نہ کیا تو پھر ہم احتجاج کریں گے، پھر ہم سے اعلان کرو۔ ہم آپ کو کہیں گے اگر آپ نے اعلان نہ کیا اور پھر کوئی ٹی سی کی میز پر جا کر بیٹھ کر بوتل پی کر چلا آتا ہے یا چائے پی کر چلا آتا ہے تو ہم پھر صلاح الدین ایوبی والا مسئلہ کریں گے کہ پہلے اپنوں سے نمٹیں گے، بعد میں غیروں کو بولیں گے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، جب علماء اہل سنت نے شہر کراچی میں اعلان کیا کہ ہم کل جناب والا احتجاج کریں گے، یہ گواہ ہے ماحول، اور جیسا چاہو حلف لے لیں۔ میں حلفیہ یہ بات کہتا ہوں کہ شہر کراچی کی انتظامیہ وہ رات کے 2:30 بجے میرے گھر آتی ہے، جبکہ اعلان جماعت اہل سنت نے کیا۔ توجہ دینے والی بات ہے، ان کو چاہیے تھا وہ احتجاج پر جماعت اہل سنت کے سرکردہ لوگوں سے رابطہ کرتے، وہ میرے گھر آ گئے،
میں نے اس احتجاجی جلسے میں جو گلزار حبیب میں مولانا شفیع اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا مزار ہے جس مسجد میں، اس میں اعلان میں کہا کہ یہ رات میرے گھر آئے تھے 2:30 بجے اور کہا کہ سنی تحریک کو احتجاج سے دستبردار کر دو، تم جیسا چاہو ویسا کرنے کے لیے تیار ہے، مگر سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم نے کہا ہمارے علماء نے اعلان کیا ہے ان سے رابطہ کرو، اگر وہ لوگ احتجاج واپس لے لیتے ہیں تو صحیح ہے، ورنہ ہم اس احتجاج سے باز نہ آئیں گے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، انہوں نے کہا کہ کچھ کیجئے، ہم نے کہا ہم 2 ہی باتیں کر سکتے ہیں، ایک کو یا تو ہمیں نظر بند کر دو یا تو ہمیں گرفتار کر لو، اس کے علاوہ ہمارا کوئی چارہ نہیں کہ ہم یہ احتجاج نہ کریں۔ یہ احتجاج رات کے 2:30 بجے کیوں آئے؟ جلسہ اور مذاکرات رات کے 10 بجے تک انتظامیہ سے چلتے رہے، کیوں آئے؟ سنیت کا درد رکھنے والوں، جب سے سنی تحریک کا قیام عمل میں آیا ہے، اس جلوس پر حملے کا رد عمل جلوس کے منتشر ہونے کے بعد شہر کراچی میں رات ہی تک نظر آنے لگا۔ اگر بات سمجھ سکتے ہیں تو کچھ باتیں کھل کر نہیں کہی جا سکتی۔ جلوس جیسے ہی 12 ربیع الاول کا ختم ہوا اور لوگ گھر پر لوٹنے لگے تو شہر کراچی میں درد رکھنے والے سنیوں نے اس جلوس پر حملہ کرنے کا جو احتجاج شروع کیا، وہ رات کے 9-10 بجے تک شہر کراچی میں اور اخبارات میں نظر آنا شروع ہو گیا صبح کہ بھائی کراچی میں کچھ ہوا ہے۔ تو یہ انتظامیہ ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی کہ سر جیسے آپ کریں۔ تو یہ شہر میرپور خاص کوئی ہمارے بس سے باہر نہیں، یہ شہر کوئی اتنا بڑا نہیں، ہمارے ضلع، ہماری ڈویژن، ہمارے شہر کے اندر تو 5 ڈی سی ایک ہی گھنٹے کے راستے اور فاصلے پر بیٹھتے ہیں، یہاں تو 1 ڈی سی ہوگا، جناب والا 1 ایس ایس پی ہوگا، ہم لوگ تو 5 ایس ایس پیوں سے نمٹتے ہیں روزانہ، وہاں پر 5 ایس ایس پی اگر سنیوں کی راہ ہمیں مسائل کھڑا کرتے ہیں اور وہاں کے انتظامیہ کے لوگ، یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ دیوبندی پہنچ جاتے ہیں اور یہ دیوبندی ہر جائز و ناجائز کام کرتے ہیں، لین دین کا مسجد لینے کے لیے بھی کام کر لیتے ہیں۔ سنی سیدھا ہوتا ہے، سنی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے کہ صاحب بات، یہ صاحب ہمارا ملازم ہے، ہمارے ٹیکسوں پر، ہماری جناب والا مال پر اس کو تنخواہ ملتی ہے، یہ ہماری نہیں سنتا ہے۔ سنیت کا درد رکھنے والوں، یہ تمام معاملہ چھوٹے شہروں میں ہوتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ ڈی سی گھڑی پر بیٹھتا ہے، دفتر پر نہیں آتا، اے سی گھڑی پر رہتا ہے، جب کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ صاحب جناب والا اس علاقے کا بادشاہ بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ انتظامیہ کا کام ہے کہ جناب والا ڈاکوؤں کو، پولیس کا کام ہے ڈاکوؤں کو پکڑے، چوروں کو پکڑے۔ یہ پرامن مذہبی لوگوں کی طرف کیوں توجہ دیتے ہیں؟ ان جناب والا سپاہی صحابہ کے اشارے پر ڈی ایس پی تو ہماری راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، تو ان کو پکڑ کے ملک کا تمام معاملہ قتل و غارت گری کا، دہشت گردی کا ان کے مسئلے میں ہے کہ ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں سنیت کا درد رکھنے والوں، جب سے سنی تحریک بنی ہے، جہاں جہاں سنی تحریک نے اپنا کام شروع کیا ہے، یہ دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، یہ انتظامیہ کے لوگ بولیں گے صرف اختلافی تقریر کرنے آیا، تو بھائی کیا کروں؟ میری مسجد پر قبضہ ہو جائے، تمہاری زمین پر کوئی قبضہ کر لے تو تم لڑتے ہو، تمہاری ماں کو، بہن کو، ہماری ماں بہن کو کوئی گالی دے تو ہم لڑتے ہیں، ہمارے جناب والا آقا و مولا کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہاں بھی بیان کیا ہوگا، کئی لوگ ہیں جو سرکار کو اپنے جیسا مانتے ہیں، سرکار کا علم غیب جناب والا معاذ اللہ چوپائے اور جانوروں جیسا مانتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں مگر جناب والا میلاد کے جلوس پر حملہ کرتے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا، ساہیوال میں دیوبندیوں، یہ سپاہی صحابہ کا سرپرست، بولا سنیوں کا وزیر اعظم، سیٹ ایک ہے اور وزیر اعظم یہاں جس کے پاس سندھ میں ایک تنظیم بولتی ہے بھائی ہم سب سے بڑی جماعت ہے اور تیسری جماعت ہے، 5 سینیٹر ہے، 28 صوبائی اسمبلی کے ممبر، وہ وزیر اعظم کا نعرہ نہیں لگاتے، ایک سیٹ ہے جہاں تقریر ہوتی ہے بولا وزیر اعظم، اور ابھی جیل سے چھوٹ کر آیا، اور جیل سے چھوٹ کر آیا تو بولا کیا ہو رہا ہے؟ بولا اب یہ جو نا عظمت صحابہ کے ڈنکے بجائیں گے۔ کیا عظمت صحابہ کے؟ جیسے ہی تقریر شروع ہوتی ہے یہ پولیس توجہ دے، ایجنسیوں کے کارندے توجہ دے۔ ہم نے ابھی تک کسی کو کافر کافر نہیں کہا، کسی کو برا بات ہوتے ہیں نا یہ شدت پسند ہے تو ثابت کرو، ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور تم بھی لکھ رہے ہوگے۔ ہم جو توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ یہ
کہ یہ آتے ہیں تو ان کی تقریر کیسے شروع ہوتی ہے؟ ہمارے علماء تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، طاؤس پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں. یہ تو جیسے ہی کوئی آتا ہے اس کا استقبال کیسے؟ ہمارے یہاں نعرہ لگتا ہے استقبال میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو یہ جیسے ہی کسی کا کافر کافر کافر. اب یہ ہمارے شہر میں آئے تو ہم نے بعض جگہ ان کی تقریریں نوٹ کی. کہا میں کافر نہیں بولوں گا. کل تک تو جن کو کافر بولتا تھا اب بولتا ہے میں کافر نہیں بولوں گا. پھر بولتا آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں وہ کافر جو ٹیکس دیتے ہوں اسلامی ملک میں، ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات ہو سکتے ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن جن کو فقہی اعتبار سے کفر کیا ہو اور پھر وہ توبہ نہ کرے تو ان کا مسئلہ کیا؟ مرتدوں کا مسئلہ. ان کے ساتھ بیٹھنا، معاملات کرنا، لین دین. سنو یہ سنیت کا درد رکھنے والوں، وہ کافر جو اسلامی ملک کے اندر ٹیکس دے کر ابتدا ہی سے اپنے مذہب پر رہتے ہوں، ان کے ساتھ تو بات چیت کرنا، ان کے ساتھ معاملات کرنے کے شریعت میں اور مسائل ہے، مگر وہ جو سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہو، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہو، بزرگان دین کی شان میں، اور اگر کسی مسئلے کی بنیاد پر اس کو کافر قرار دیا گیا ہو، اس سے لین دین کرنا کیسا، اس سے ہاتھ ملانا کیسا، اس سے بات چیت کرنا کیسا؟ اخبار میں بیان دیتے ہیں ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. یہ تم کس فقہ پر عمل کر رہے ہو؟ تم کس مذہب پر عمل کر رہے ہو؟ یہ کسی مسلک، کسی مذہب کے نزدیک جائز نہیں ہے. محض لیڈری کی بنیاد پر تمہارے جو بندے مارے ہیں، جن کو سزائیں ہوئی ہیں، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو. پورے پنجاب میں، پورے سندھ میں. تو کائے پر مرا؟ بولا لوٹتے ہوئے، ڈاکہ مارتے ہوئے سپاہی صحابہ کے کارکن گرفتار ہوئے. کس کو لوٹ رہے تھے جنگ میں؟ سنیوں کو لوٹ رہے تھے. ملتان میں کس کو لوٹا؟ سنیوں کو لوٹا. جناب والا شہر کراچی میں کس کو مارا؟ جناب والا سلیم رضا شہید ہوئے، جاوید قادری شہید ہوئے، پورے ملک میں 12 کارکنان شہید ہوئے. تو ایک کارکن طاہر شہید جو فیصل آباد میں شہید ہوا، سپاہی صحابہ کے وہاں کے ضلع کے صدر نے، فیصل آباد کے ضلعی صدر نے گولی خود ماری، صرف ٹنکی پر یا رسول اللہ لکھنے پر. بولا ہم عظمت صحابہ کے، ہم سرکار کی عظمت بیان کرتے ہیں تو تم کہتے ہو یہ بدعت ہے. ہم سرکار کی شان میں جلوس نکالتے ہیں تو تم بدعت بولتے ہو. تو اعظم تاریخ کو ہمارا ایک پوسٹر پہلے نکلا کرتا تھا، انہوں نے عظمت صحابہ ختم کر دیا تھا، پھر مداح صحابہ کیا. مداح صحابہ کا جلوس ختم کیا تو پھر پوسٹر نکالا احتجاجی جلوس. یکم محرم کو احتجاجی جلوس. یہ انہوں نے 3 نام لیے یکم محرم کے جلوس کو. ہمارے پوسٹر کے جواب میں اعظم تاریخ جو سنیوں کا وزیر اعظم، تو وہ پنجاب کا مقرر جو سنی ہے وہ بولتے ایک دم منہ تو بیٹھ سمجھ. تو وہاں بولا بھائی کیا تم لوگ یہ مداح صحابہ کے جلوس کو تو مانتے ہو کہ صحابہ کی شان میں جلوس نکلنا چاہیے، اور جو سنی سرکار کی شان میں جلوس نکالتے ہیں تو تم انکار کیوں کرتے ہو؟ افضل نبی ہے یا صحابی ہے؟ تو جب انہوں نے یہ سوال پڑھا تو کہا ہم شان میں جلوس نہیں نکالتے، ہم تو احتجاج میں جلوس نکالتے. یہ عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں. تو جناب والا ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں، سنیت کا درد رکھنے والوں، بظاہر یہ شیعوں کے خلاف بولتے ہیں، بظاہر جناب والا صحابہ کی حمایت کرتے ہیں، مگر کسی امام باڑے پر قبضہ نہیں کرتے تمہاری عبادت گاہوں پر. جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا، جو ایک سنی عالم ہو گئے، پہلے دیوبندی تھے اب توبہ کر کے سنی ہو گئے. اسی طرح یہ اہل حدیث کا مولوی ظہیر، احسان الہی ظہیر، جس نے سنیوں کا رد بہت کیا، یہ اہل حدیث وہابی. اور سعودی عرب میں بھی سب سے زیادہ زہر یہی اہل حدیث مولوی نے پھیلایا تھا. یہ جس دن بم سے بلاسٹ ہوا لاہور میں، جب بم بلاسٹ ہوا اور یہ مارا گیا، اس سے قبل کی ویڈیو کیسٹ اور اخباری بیانات اور اخباری تراشے موجود ہیں کہ اس نے اس جلسے سے ایک دن قبل روشنی میں دلائل دیے ہوں گے، مگر ہم یہ تو ظاہری عظمت اولیاء بتاتے ہیں. بم سے بلاسٹ ہوا لاہور میں، جب بم بلاسٹ ہوا اور یہ مارا گیا، اس سے قبل کی ویڈیو کیسٹ اور اخباری بیانات اور اخباری تراشے موجود ہیں کہ اس نے اس جلسے سے ایک دن قبل روشنی میں دلائل دیے ہوں گے، مگر ہم یہ تو ظاہری عظمت اولیاء بتاتے ہیں. ایک واقعہ
مفتی صاحب نے بیان کیا، دوسرا میں بتا رہا ہوں کہ وہ بم بلاسٹ میں مارا گیا، اس کا دوسرا مولوی اس کی ٹانگیں کٹ گئی، جناب والا اس مولوی کی بھی ٹانگیں کٹ گئی تھی، یہ ریاض میں جا کر علاج کرائی، یہاں علاج ہی نہیں ہو رہا، اور پھر آخر ان کو دفن تو آپ کو پتا ہے نجد میں ہی ہونا پڑتا ہے، یہ نجدی ہیں، نجد میں ہی دفن ہوتے ہیں۔ اس نے یہ اعلان کیا تھا دوسرے دن تقریر کے پہلے جملے ہی پر جناب والا بم پھٹا اور یہ مارا گیا۔ غوث پاک کا چرچا، جب سے غوث پاک کا نام لینے والے غوث پاک کا نام لے رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک لیتے رہیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے یہ جماعتی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، پورے ملک میں ایسے جلسے جلوس کرتے ہیں کہ بعض سادہ سنی سمجھتے ہیں کہ اب انقلاب آ جائے گا، مگر یہ جب سے پاکستان بنا ہے تمام یہ جماعتیوں کو آپ نے کب سے دیکھا ہوا ہے؟ لوگ ان کے منظم ہونے پر کہتے ہیں کہ یار یہ بڑے منظم ہیں، اور آپ کو الیکشن کے دنوں میں ایسے لگتا ہے جیسے آئندہ تمام سیٹیں جماعتی لے جائیں گے، مگر نکلتا کچھ بھی نہیں۔ اور جماعت اسلامی کے سربراہ اور جماعت کے لوگ ایسی تقریر کریں گے کہ پاکستان کا سارا بوجھ جماعت اسلامی پر ہے۔ آج کا اگر کل کا اور آج کا اخباری بیان پڑھو تو کہا اب ہم حکومت ہٹانے کی پوزیشن میں آ گئے۔ آپ کو معلوم ہوگا گدھا گاڑی چلتی ہوتی ہے تو گاڑی پر وزن ہوتا ہے، مگر گدھا یہ سمجھتا ہے کہ میرے پہ لوڈ، اور وہ اکڑا کر چلتا ہے کہ یار بہت لوڈ ہے مجھ پر، مگر ورنہ گدھے پر لوڈ نہیں ہوتا، گدھا صرف کھینچ رہا ہوتا۔ تو لوگ آتے ہیں، بعض لوگ ان کو چلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں افغانستان ہم نے فتح کیا، کشمیر بھی ہم فتح۔ جب فتح تم نے کیا تو آج تک تم برسر اقتدار افغانستان میں کیوں نہیں آئے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی آپ کے؟ مولا دیوبندی بولتے ہیں طالبان کا قبضہ ہے، جماعت اسلامی کہتی ہے افغانستان ہم نے فتح کیا، روس کو شکست ہم نے دی۔ تمہاری حکومت تو نہیں آئی، تم تو حکمت یار کے ساتھ لگے ہوئے تھے، آج حکمت یار کا نام بھی کہیں یہ، لیکن وہاں کے جتنی مذہبی تحریکیں ہیں شیعوں کو چھوڑ کر اور ایک آدھ اہل حدیث کو چھوڑ کر تمام جماعتیں افغانستان میں سنی حنفی مسلمان ہیں، ہماری معلومات۔ اس وقت جو افغانستان کا سربراہ ہے اس نے 12 ربیع الاول کے دن وہ قیدیوں کی تعداد جنگ میں اخبار میں آئی تھی، میں بھول گیا، سرکار کی ولادت کے دن قیدیوں کو رہا کیا، سرکار کی پیدائش کی خوشی میں۔ سرکار اس 12 ربیع الاول کی بات کر رہا ہوں، یہ سنیت کا درد رکھنے والوں، مگر دیوبندی کہتا ہے میں نے افغانستان فتح۔ جنگ فورم میں، جنگ اخبار کے دفتر میں تمام مقاصد فکر کے مولویوں کو بلایا تھا، سنیوں میں انہوں نے پتہ نہیں کیوں کسی عالم کو نہیں بلایا، مجھ کو بلا دیا، میں عالموں میں سے تو نہیں ہوں، علماء توجہ، مجھے بلا دیا، مجھ سے پوچھا، سب کی تقریریں ہو گئی، دیوبندی کی ہو گئی، طالبان کی ہو گئی، مجاہدین یہ اس کو بولتے ہیں جنہوں نے افغانستان کو آزاد کیا، طالبان اس کو بولتے ہیں جنہوں نے مجاہدین کو مار رہے ہیں، یہ عجب معاملہ۔ میں وہاں جب فورم پر پوچھا تو یہ سوالات تھے کہ آج کا افغانستان کیا طالبان امن قائم کر لے گی؟ یہ آج جس دن افغانستان پر طالبان نے قبضہ کیا اس کے ایک ہفتے کے بعد یہ بولا آج تو 2 سال ہو گئے، یہ میں نے بولا تھا 2 سال کب؟ تو مجھ سے پوچھا افغانستان میں اب کیا ہوگا؟ میں نے بولا امن قائم نہیں رہے گا، اب قتل و غارت گری زیادہ ہوگی، یہ جنگ اخبار پر پورا چھپا تھا۔ پوچھا کیوں امن قائم نہیں ہوگا؟ میں نے کہا جنہوں نے روس کو شکست دی ہے وہ بڑے طاقتور ہیں، اور وہ علماء تھے، صبغت اللہ مجدد، یہ سنی عالم تھے، حضور غوث پاک کی اولاد کے سلسلے کے وہاں بزرگان دین موجود ہیں، یہ جناب والا ربانی صاحب سنی ہیں، دوسرے علماء سنی ہیں۔ میں نے کہا جب انہوں نے جنگ جیت لی، سپر پاور طاقت روس کو شکست دے دی، افغانستان پر قبضہ کر لیا، پھر یہ طالبان کون تھے؟ طالبان کی اصطلاح مانا مینس طلباء ہے، استادوں کے برانچز ہوتے ہیں، وہ طالب علم جو استادوں کی عزت نہیں کرتے، استادوں کا قتل کر رہے ہیں، استادوں کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں، تو جنگ تو اصل میں انہوں نے جیتی ہے، جہاد جنہوں نے جیتی ہے، حکمرانی کرنے کا بھی حق ان کو ہے۔
پھر یہ طالبان کہاں سے آ گئے؟ بولا انہی طلباء نے ان علماء کو ہرا دیا جو جناب والا انحراف ہو گئے تھے اسلامی معاملات سے. تو ہم نے کہا انحراف ہو گئے تھے تو رائٹنگ میں فتوا دیتے، ان کو رجوع کرواتے، یہ قتل و غارت گیری کیوں شروع کرتی؟ ہم نے کہا یہ طالبان نامی جو راتوں رات قبضہ ہو گیا ہماری سمجھ میں نہیں آتی. سپر پاور طاقت کو 8 سال میں ہرانے والی قوت کو 1-2 دن کے اندر راتوں رات ہرا دیتے ہیں. ان کو جناب والا ہرا کر ان کے اقتدار پر قبضہ کر لیتے ہیں. وہ کون سی قوت ہے؟ ہمیں تو شک معلوم ہوتا ہے، ہمیں تو سڑک کی جنگ معلوم ہوتی ہے اگر پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے تو. سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ اگر موجود ہیں تو ہم نے کہا یہ تو سڑکوں کی جنگ معلوم ہوتی ہے کہ روس کی وہ جو 11 ریاستیں آزاد ہوئی ہے اس پر کیسے قبضہ ہوگا، اس پر کاروبار کیسے ہوگا. امریکہ چاہتا ہے میں کاروبار کروں، روس چاہتا ہے، بھارت چاہتا ہے میں کاروبار کروں، ایران چاہتا ہے میں کاروبار کروں. جناب والا ہم نے اس وقت یہ بات سمجھائی. یہ دیوبندی کہتے ہیں ہم نے افغانستان پر قبضہ کیا ہے، مگر یہ جھوٹ بات ہے. جناب والا یہ سنی مسلمانوں کی کامیابی ہے. پھر جناب والا اب روس کی کچھ ریاستوں میں BBC نے بھی اس پر تبصرہ کیا تھا. پرسوں کے جنگ میں ایک کالم موجود ہے اور اداریے کے ساتھ ہی موجود ہے. پرسوں کے جنگ میں یہ جو داغستان ابھی روس کے اندر جنگ ہو رہی ہے، سنیت کا درد رکھنے والوں ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں. ایجنسیوں کے لوگوں تم توجہ فرماؤ، انتظامیہ کے لوگوں تم توجہ فرماؤ کہ جہاں بھی جنگ لڑی ہے، جہاں بھی جہاد، کشمیر پہ آ رہا ہوں ابھی، یہ داغستان میں جو لوگ اس وقت روس کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں، یہ BBC کی جناب والا خبر ہے کہ یہ نقشبندی سلسلے اور قادری سلسلے کے لوگ لڑ رہے ہیں. یہ آج کل لڑی جا رہی ہے. بلکہ جنگ اخبار کی خبر کے مطابق صوفی ازم اس کو کہا جاتا ہے، بین الاقوامی اصطلاح میں، کہ یہ صوفی ازم کے لوگ روس کے خلاف برسر پیکار ہے. جتنے علماء نامور ہوئے ہیں، جتنا بڑا علمی کام ہوا ہے، سب وہ روس ہی کے تو شہر ہیں. اور جناب والا آج ان کا نتیجہ آ رہا ہے. مگر دیوبندی کہتا ہے روس کو ہم نے شکست دی، وہابی کہتا ہے روس کو ہم نے شکست دی. بلکہ یہ ریال کے معاملے میں وہ سنی غریب ہوتے ہیں، ان کو پاکستان کے حالات کا علم نہیں ہوتا. وہ لوگ تو قبضے کے دوران رہے، ڈکٹیٹرشپ کے دوران رہے، ان کو کلمہ پڑھنے کی پابندی تھی، قرآن پڑھنے کی پابندی تھی، نماز پڑھنے کی پابندی تھی. مگر قادری اور نقشبندی سلسلے کے بزرگ اندرون خانہ کام کرتے رہے. کہاں 1515 اور کہاں جناب والا 1999 کے اندر جا کر نقشبندی اور قادری سلسلوں کی جناب والا بزرگوں کی کرامتیں ظہور پذیر ہوئی کہ ایک وقت کی سپر پاور طاقتوں کو جناب والا دیہاتی لوگ شکست دے رہے ہیں. اخبارات میں آ رہا ہے یہ دیہاتی لوگ ہیں اور یہ دیہاتی لوگ روس کو شکست دے رہے ہیں. مگر اخبار لکھتا ہے یہ نقشبندی اور قادری. دیوبندی اگر کل موقع لگے گا وہاں چلا جائے گا سنی بن کر، مگر ہم سنی لوگ ہیں کیونکہ یہ نماز بھی ہاتھ نیچے باندھ کے پڑھتے ہیں نا، ناک کے نیچے. اور یہ ویسے بھی ہے کہ جہاں جیسا چاہے. دیوبندیوں کے نزدیک اہل حدیث بھی صحیح نہیں ہے، مگر جب یہ سعودی عرب جاتے ہیں تو ان کو بھی بھائی بھائی بولتے ہیں. یہ سرحد کے اندر جنگ لڑتے ہیں، آپس میں مناظرے کرتے ہیں اہل حدیث اور دیوبندی. مگر جب ان کو ریال لینے ہو سعودی عرب جائے تو یہ ان کے گن گاتے ہیں کہ آپ بالکل درست ہیں. ورنہ دیوبندی مولویوں کی کتابیں موجود ہے، یہ بھی وہابیوں کو صحیح نہیں سمجھتے، اہل حدیثیوں کو صحیح نہیں سمجھتے. مگر یہ جب دیوبندی اور اہل حدیث روس کے ان مسلمانوں کے پاس جائیں گے تو کہیں گے ہم حنبلی مسلمان ہیں. یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو حنبلی. مفتی صاحب سمجھ رہے ہیں، علماء سمجھ رہے ہیں، بولا ہم حنبلی ہیں. تو حنبلیوں کو بھی ہم صحیح مانتے ہیں، مالکیوں کو بھی صحیح مانتے ہیں، شافعیوں کو بھی صحیح مانتے ہیں، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے کسی بزرگ کے خلاف نہیں بولتے. یہ تو نقلی حنفی ہے. یہ سپاہی صحابہ والے دیوبندی اس لیے کہ حنفیوں کے طور طریقے ہی دوسرے ہوتے ہیں. اے سنیت کا درد رکھنے والوں، اب یہ کہتے ہیں کشمیر پر بھی ہم جنگ لڑ رہے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ یہ پالیسی میکر، پالیسی بنانے والوں کی کیا چال ہے. ہم ان کی پالیسی پر تنقید نہیں کرتے کہ بھائی مجاہدین لڑ رہے ہیں. مگر دیوبندی کہہ رہا ہے میں لڑ رہا ہوں، حدیث کہہ رہا ہے میں لڑ رہا ہوں. تو پھر جناب والا حضرت بل کے مزار کے ماننے والے کون ہیں؟ دیوبندی تو حضرت بل کے مزار کو نہیں مانتے، وہابی تو کسی مزار کو نہیں مانتے. چرار شریف کے مزار کو کون مانتا ہے؟ سنی مسلمان مانتے ہیں. پھر یہ دیوبندی وہابی وہاں پر جنگ لڑ رہے ہیں اور اس جناب والا ان مزارات کا تحفظ کر رہے ہیں. کون لوگ ہیں؟
اے سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں، کشمیر میں بھی آج اور جناب والا پورے ملک میں نکلے ہوئے ہیں، کشمیر کے نام پر نواز شریف نے سودا کیا۔ ہم بھی کشمیر پالیسی میں کشمیر نواز شریف کی پالیسیوں کے حامی نہیں کہ کشمیری مسلمان یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آپ نے اگر ٹی وی پر سیٹلائٹ نشریات دیکھی ہے، سیٹلائٹ نشریات یہ جو آج کل ڈش کو بولتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ تو ڈش تو صرف انڈیا کی فلمیں دیکھنے کے لیے کرتے ہیں یا کچھ اور مواد دیکھنے کے لیے کرتے ہوں گے، بین الاقوامی معلومات کی غرض سے تو کرتے نہیں ہوں گے، جبکہ اسی ڈش کے تحت ہمارے اسلام کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ خواتین پر ظلم کے نام پر بھی اسی پر جناب والا چرچا کیا جاتا ہے پاکستان میں، کہ پاکستان کے خواتین پر بہت ظلم ہوتا ہے، اور ان کے یہاں دیکھو تو سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے دوسروں کے یہاں۔ تو یہ سیٹلائٹ نشریات پر آپ دیکھو کہ جنازے میں جب لوگ نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو نعرہ رسالت بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ جب مجاہدین شہید ہوتے ہیں تو جنازے کے شرکا نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگاتے ہیں۔ یہ مجاہدین بولتے ہیں ہم نے قبضہ کر لیا۔ ہمیں معلوم ہے یہ تمام چوٹیوں پر، تمام پہاڑیوں پر قبضہ کرنے والے لوگ کون ہیں، اور پھر پیچھے ہٹنے کی پالیسی میں کیا حکمت عملی تھی، ہم اس پر بحث میں نہیں جانا چاہتے، مگر سنیت کا درد رکھنے والوں اتنا جلد بوکھلا نہیں جانا چاہیے، اتنا جناب والا پلپلا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی ہماری آبادیوں میں آ کر ہمیں ورگلا دے کہ ہم یہاں جہاد کرتے ہیں، وہاں جہاد کرتے ہیں، یہاں بھی لاشیں باندھیں گے تو انتظامیہ کے لوگ ڈرتے ہیں، پولیس ڈرتی ہے اور سنی بھی ڈرتا ہے، بولا یار یہ دہشت گردی کریں گے، مسجد کے مسئلے میں اپن نہیں پڑتے، یہ مولویوں کا مسئلہ ہے۔ یہاں عوام بولتی ہے یہ مولویوں، تمہاری آبادیوں میں تمہاری اولادیں، تم اس میر پور خاص کا جائزہ لو تو کل کئی لوگ سنی تھے جو صلاۃ و سلام کے پڑھنے والے تھے، جو نیاز و نذر و نیاز کے قائل تھے، آج وہ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیت کا درد رکھنے والوں ان لوگوں کا کام ہے۔ کیا ہے سنیت کا درد رکھنے والوں؟ تم سنی تحریک کے پلیٹ فارم میں اپنے مسلک سے وفا کے لیے سنی تحریک کا ساتھ دو گے؟ ڈر ڈر کے آتا ہے۔ کل مسلک کے نام پر میرپور خاص میں قاضی شمس الدین نے کوئی کال دی تو میرپور خاص کے ساتھیوں ساتھ دو گے؟ جو مساجد پر قبضہ کر لیا گیا ہے ان کو اگر واپس لینے کی کارروائی کی گئی تو ساتھ دو گے؟ ہماری آبادیوں میں دوسرے لوگ تقریر کریں ہم انہیں نہ کرنے دیں تو ساتھ دو گے؟ اگر انتظامیہ کے لوگ ظلم اور زیادتی کریں ہم احتجاج کریں تو تم ساتھ دو گے؟ تم ان کے ظلم سے پیچھے تو نہیں ہٹ جاؤ گے؟ انتظامیہ کے لوگ، ایجنسیوں کے کارندے، ہمارے علماء توجہ فرمائیں، انشاءاللہ اگر اسی طرح قاضی صاحب کام ہوتا رہا، یہ قاضی صاحب بولتا ہوں آپ کہیں وہ قاضی صاحب مت سمجھیں، ہاں ہم نے ایک اور قاضی کھڑا کر دیا مگر یہ سنی عقیدے کا قاضی، وہ ایسے قاضی ہیں جو سب کے نکاح میں چلے جاتے ہیں، ہم لوگ سب کے نکاح میں نہیں جاتے، ہم لوگ صرف سنی مسلمانوں کے ہی نکاح میں جاتے ہیں، سنیوں ہی سے لین دین کرتے ہیں، سنیوں ہی سے سلام دعا کرتے ہیں۔ سنی تحریک کا جناب والا یہی طریقہ کار ہے، ہم ان پلپلے سنیوں میں سے نہیں ہیں کہ یار اپن کو کیا، اپن اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتے۔ یہ رشتہ داری کا معاملہ بھی آ جائے تو بعض لوگ جب وہابی دیوبندی ہو، جماعتی ہو، تو ایک وقت تھا جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے بزرگ، خواہ وہ اردو بولنے والا ہو، سندھی بولنے والا ہو، پنجاب کا ہو، انڈیا کا ہو، بلوچستان کا ہو، سرحد کا ہو، کہا یہ وہابی ہے۔ نہ ان سے لین دین کرتے تھے، نہ لڑکی دیتے تھے، نہ لڑکی لیتے تھے، نہ کاروبار کرتے تھے، نہ سلام دعا کرتے تھے، نہ رشتہ رکھتے تھے۔ یہ اب لوگ پلپلے ہو گئے ہیں، ایمان ہلکا ہو گیا، ایمان کمزور ہو گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دین سے دوری وجہ ہے۔ مسلک کا درد رکھنے والوں، یہ مسلک سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہم تم کو آج یہی سوچ دینے آئے ہیں، یہی فکر دینے آئے ہیں۔ ایسا نہ ہم تقریر کر کے چلے جائیں تو کہا یہ فرقہ واریت والی تقریر ہے۔ اپنی عبادت گاہ کا، اپنے مسلک کا تحفظ کرنا فرقہ واریت نہیں ہے۔ فرقہ واریت یہ ہے کہ دوسرے کے خلاف راہ چلتے آدمی کو، سمجھتے ہیں نا، کوئی جا رہا ہو اور اس کو کچھ کرو، کیا کچھ بولوں کیا میں؟ راہ چلتے آدمی کو بولے یہ کافر کیا ہے، کافر۔ ہم یوں راہ چلتے کوئی کسی کو انگلی وہابی دیوبندی شیعہ کو نہیں کرتے، بلکہ جناب والا ہے سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں، ہم تو جھگڑے میں اس وقت آتے ہیں جب ہماری مسجد
بولتا ہے میں درس دوں گا. انتظامیہ توجہ دے. اور امام مولوی آتا سلام منافق 12 سال سنی بن کے رہتا ہے, سلام میں کھڑا ہو 20 سال. لے یہاں کا ٹکٹ دیوبندی 20 سال تک شو نہیں ہوتا. سنی ایک دن میں نظر آ جاتا ہے, کیونکہ وہاں بھی اگر سلام پڑھنے ایک جگہ میں ابھی سنگے بنیاد رکھنے گیا تھا, وہاں جھگڑا تھا. بولا کمیٹی میں ہم کو بھی لو, تو اس کی سنگے بنیاد انہوں نے انتظامیہ کو درخواست دے دی کہ بھائی مسجد کی تعمیر نہیں ہوگی. تو سنی آ گئے, بابا جو تاریخ لیا تھا وہاں یہ لینگویج کے لوگ رہتے تھے, بابا ادھر بنیاد مت رکھنا, تم آئے گا تو جھگڑا ہوگا. میں نے بولا کیوں؟ بولا وہ تبلیغی جو ہے نا وہ بولتے ہیں ہم کو اس کمیٹی میں لو. انتظامیہ نے ایک وہ استغاثہ بنا دیا 107, 17, 151. بولا 2 آدمی, یہ ہمارے سنی تحریک کے ساتھی تو ہم عام سنی تو جانتا نہیں ہے. انتظامیہ کیا کرتی ہے جب تنگ, اور دیوبندی اس چال کو سمجھ گئے, جب کسی کو تنگ کرنا ہو 151 کا یہ پولیس والے مقدمہ قائم کا استغاثہ تیار کرتے, صبح ایسی کی عدالت میں بھیج دیتے ہیں. سنی لٹکتا رہتا ہے, دیوبندی اس چال کو سمجھ جاتے ہیں. وہ 3 دن اگر تھانے جیل میں چلے جائے تو سمجھتے ہیں چلے پہ چلے, دوڑے پہ چلے. ہم لوگ جاتے نہیں. گھر والوں سے گھر والے پوچھے کہاں گیا, بولا وہ دورے پہ چلا گیا. سنی نکلتا نہیں ہے مسلک کے لیے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. اب جہاں سنی تو انتظامیہ نے رابطہ کیا, ہم نے کہا ہم نہیں لیتے, اس کی بنیاد رکھنے میں, اس کی کمیٹی میں نہیں لیتے. تو بولا یہ تو جھگڑا ہوگا. میں نے کہا مسجد کس کی ہے؟ بولا بریلویوں کی. میں نے کہا جھگڑا کیسے ہوگا, جو جھگڑا کرتا ہے اس کو روکو. سنو سنیو, یہ انتظامیہ بولتی ہے نا اس کو بھی لے لو, 3 ان کے لے لو, 3 ان کے لے لو, گائے کو لے لو. تیرے گھر پر ڈی سی میں قبضہ کرتا ہوں, تو آدھا میرے کو مالک بنا دے, آدھا تو قبضہ کر دے. یہ یاد رہے یہ قانون ہے. عبادت گاہ بھی لیز ہوتی ہے, عبادت گاہ بھی ملک ہوتی ہے, عبادت گاہ بھی ملکیت ہے, وقف ہوتی ہے. اس پر بغیر ولی کی اجازت کے نماز نہیں ہو سکتی. یہ مسئلہ ہے کسی بھی دیوبندی مفتی سے لے لو, اہل حدیث مولوی سے لے لو, شیعہ سے لے لو, سنی سے لے لو, جس کی ملکیت ہے. یہ بعض لوگ یہ جھگڑا کر کے یوں کہہ کے ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ہم بھی مانتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے, اس میں جھگڑا کیا کرنا, ان کو بھی لے لو. اللہ کا گھر کسی کی وقف اور کسی کے دینے سے بنا ہے. اگر جب تک کوئی آدمی وقف نہ کرے اس میں نماز نہیں ہوتی. جس مسجد کی ملکیت میں مالک خود اجازت نہ دے, اگر امام نماز پڑھائے گا تو نماز نہیں ہوگی. یہ علماء سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں, دیوبندیوں کے نزدیک بھی ہے, مگر یہ ایسے ڈھیٹ ہے کہ ان کو نمازوں کی فکر ہی نہیں ہے, بس قبضہ کرنا ان کا کام ہے. ایک ہوتا نا لینڈ مافیا کا, بھائی زمینوں پر قبضہ کرنے والا, یہ مسجد مافیا ہے. یہ مسجدوں پر قبضہ کرنے پر ان کو جنانے والا باہر سے پیسے ملتے ہیں. اور انتظامیہ بولتی ہے جھگڑا ہوگا, جھگڑا ہوگا تو بھائی تو پیسے کائے کے لیتا ہے. یہ پولیس والے تنخواہ کائے کے لیتے ہیں. جو شک پھیلاتا ہے, جو جھگڑا کرتا ہے, جو دوسرے کی عبادت گاہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, اس کو روکو. بلکہ بولا بھائی دیوبندی آ گیا, بولا یہاں سلام پڑھنے سے جھگڑا ہوگا. تو کیسے جھگڑا ہوگا بھائی؟ ہماری عبادت گاہ ہے, ہماری 4 دیواری, ہم اندر جو بھی کریں. اس میں شیعوں کے امام باڑے میں ہم کو کمیٹی میں لے لو, اہل حدیث کی مسجد میں ہم کو لے لو. یہ کسی جگہ پر بھی 2 مسلک کے لوگ موجود نہیں ہیں. اے سنیت کا درد رکھنے والوں, زیادہ تر سنی مساجد میں ان دیوبندیوں نے پنگا دیا ہوا ہے. مگر جب سے سنی تحریک آئی ہے ہم نے یہ سارے کام ختم کر دیے. کیا اگر میرپور خاص میں بھی ایسا مسئلہ ہوا تو ساتھ دو گے؟ اور پھر دیکھیں گے کہ کون دیوبندی آتا ہے, کون جناب والا طاقتور ہے, کون زیادہ ہے, اور یہ انتظامیہ کتنی پاورفل ہے, یہ پولیس کتنی پاورفل ہے. عوام کے ریلے کے آگے کوئی بھی کچھ نہیں ہوتا. اگر تم منظم ہو جاؤ تو یہ تمہارے تمام لوگ تمہارے تابع ہو جائیں گے. تم اکثریت میں ہو, تم نے پاکستان بنایا ہے, تمہیں مساجد میں نقصان ہوا, محکمہ اوقاف میں نقصان ہوا. جناب والا تمہاری اسکولوں اور کالجوں میں تمہارے خلاف مواد پڑھایا جاتا ہے, اخبارات اور وسائل میں تمہارے خلاف مواد, ریڈیو اور ٹی وی میں تمہارے خلاف مواد بولا جاتا ہے, مگر تم اکثریت. تمام لوگ تمہارے تابع ہو جائیں گے. تم اکثریت میں ہو, تم نے پاکستان بنایا ہے, تمہیں مساجد میں نقصان ہوا, محکمہ اوقاف میں نقصان ہوا,
جناب والا تمہاری اسکولوں اور کالجوں میں تمہارے خلاف مواد پڑھایا جاتا ہے، اخبارات اور رسائل میں تمہارے خلاف مواد، ریڈیو اور ٹی وی میں تمہارے خلاف مواد بولا جاتا ہے، مگر تم اکثریت کی باتیں کرتے ہو۔ ہم سنی تحریک کے پلیٹ فارم پر تمہیں کوئی روایتی بات سنانے نہیں آئے، روایتی تقریر اور اشعار سنا کر نہیں چلے جائیں گے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، تمہیں یہ سوچ دینے آئے ہیں ہمارے جانے کے بعد کوئی پانی نہ پھیر دے، کوئی سیاسی لیڈر آ کر کوئی تقریر نہ کر دے، کوئی دوسرا مخالف آ کے تقریر نہ کر دے تو سنی ویسے ہی ڈھیلا ہو جائے۔ یہ بھی صحیح بولتا ہے۔ سنی کیا ہوتا ہے؟ ہر جگہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ دیوبندی نہیں آتے، اہل حدیث سب جگہ نہیں جاتے، شیعہ ہر جگہ نہیں جاتے، سنی سب کی تقریر سننے جاتے ہیں۔ بولا کیا کرنے جاتا؟ بولا یار اس کی بھی تلاوت بہت اچھی تھی، بات عقیدے کی، بات مسلک کی ہے، مگر بات سننی آتے ہیں ہمارے پاس۔ بولا یار یہ قرات بہت اچھی کرتا ہے۔ بھائی تیرے کو بولا کس نے تھا تو وہاں جا؟ تو بولا میں ان کا جلسہ دیکھنے گیا تھا، کتنے آدمی تھے، ایسے سینکڑوں ملیں گے جو تعداد دیکھنے نہ پڑتے اور ان کا جلسہ کامیاب کر دیتے۔ تو اس لیے اے سنیت کا درد رکھنے والوں، سب کی تقریر سننے مت جایا کرو۔ کوئی آ کر تمہیں یہ نہ کہہ دے کہ یہ فرقہ واریت ہے، یہ ہماری قوت کو برباد کرنے کا، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھانا چاہتے تھے ہم اپنے مسلک، اپنے عقیدے، اپنے نظریے کے تحت زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ ہم دوسروں کی عبادت گاہ پر قبضے کی بات نہیں کرتے، ہم دوسروں کو ابھی کافر کافر بولنے نہیں آئے، بلکہ سنیت کا درد رکھنے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی دعوت دینے آئے ہیں۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، جب تم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ گے، تم سب سے بڑی جماعت ہو، تم سب سے زیادہ ہو، اور جو سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ جماعت ہوتی ہے۔ فرقہ وہ ہوتا ہے جو جماعت سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ جو کسی بڑی جماعت سے نکلے اس کو بولتے ہیں اس نے 1.5 اینٹی قائم کی ہوئی ہے۔ دیکھ لو دیوبندی کتنے ہیں، اہل حدیث کتنے ہیں، شیعہ کتنے ہیں۔ یہ سنی اگر جناب والا پیشاب کرتے تو دیوبندی بہ جاتے۔ ڈر تو نہیں لگتا نا قاضی صاحب؟ ڈر تو نہیں لگتا میں تقریر کر کے چلا جاؤں گا، بعد میں مسئلہ ہوگا؟ یار مجھے تو ایسے ہی جانا ہوتا ہے گھر پر۔ کہیں آپ لوگ یہ تو نہیں سوچتے کوئی اور بھی اسٹیج پر بھی بیٹھا ہو بولا یار کیونکہ ہم لوگ تو ابھی تقریر کر کے چلے جائیں گے؟ مگر ہاں سنیت کا درد رکھنے والوں، تم ایسا کرنے والا نہیں ہے جو تمہیں ہر کوئی چبا لے۔ تم کوئی ایسی کم تعداد میں نہیں ہو کہ ایک آدھ جناب والا 2 پھول لگانے والا 3 پھول لگانے والا تم کو لکڑی سے ہانک کر چلا دے گا۔ تم اس کو کہنا اگر ہم یہاں موجود نہ بھی ہوں، ہم تمہارے درمیان میں موجود نہ بھی ہوں، تو تم اس کو کہنا کہ ہمیں اتنی سختی کر، اتنا ظلم کر کہ ہم بچ نہ سکے۔ اگر ہم بچ گئے اور ہم باقی رہ گئے تو تیرا معاملہ بھی سلامت نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ ہم افراتفری کی دعوت دینے نہیں آئے، ہم قتل و غارتگری کی دعوت دینے نہیں آئے، ہم کسی کو کافر کافر بولنے کے نعرے لگانے نہیں آئے، بلکہ یہ بتانے آئے ہیں ہماری مساجد ہے، اگر اس کو واپس لینے کا کام کرتے ہیں یہ ہمارا قانونی حق ہے۔ ہماری آبادیوں میں دوسرے لوگ جلسہ نہیں کر سکتے، دوسرے لوگ ہماری آبادیوں میں تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنے مواد، اپنا لٹریچر عام کرتے ہیں، اپنی تبلیغ و اشاعت کرتے ہیں، اس راہ میں انتظامیہ کے لوگ، ایسا ہوتا نا کہ ان سیٹوں پر بھی تو یہ دوسرے گھسے ہوئے ہوتے ہیں اور سنی ان سیٹوں پر ہوتا ہے تو کام نہیں کرتا۔ سنی ٹیچر بھی ہو تو اپنا مواد نہیں پڑھاتا۔ یہاں کوئی ٹیچر ہو تو ناراض مت ہوئیے گا۔ عربی ٹیچر جو ہوتے ہیں نا دیوبندی تو سنی تحریک بننے سے قبل کلاسوں کے اندر علم غیب پر درس دیں، حاضر و ناظر پر مسائل بیان کر رہے ہیں۔ اور جب سنی سے بولا یار سرکاری ملازم میں کیا کرتا ہوں، اور شیعہ اگر ڈی سی کی سیٹ پر بھی ہو اور جلوس کے ساتھ چل رہا ہو تو ایسے ماتم کر رہا ہوتا ہے، چھپ چھپ کر وہ اپنی رسم ادا کر رہا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ یہ سرکاری سروس پر بھی ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے۔ اور تم لوگ بولتے ہو یار میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو کیا تیرے بڑے بچے ہو جائے گے جب کام کرے گا؟ جس کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بولتا ہے میرے چھوٹے، بڑے ہو جاتے تو بولا اب تو بوڑھا ہو گیا تو کیا کام کروں گا؟ تو کام کب کرے گا مسلک کا، عقیدے کا؟ یہ دیوبندی بوڑھا ہو، جوان ہو، بچونگڑا ہو، ہر جگہ شرارت کرتا ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں مسجد پر قبضہ ہو گیا، ہم نے کہا دوسرے کتنے لوگ ہیں؟ بولا دیوبندی تو 3-4 ہیں۔ آبادی؟ بولا سب سنیوں کی۔ ابھی یہاں کو بیگے نیازیں اس گلی میں ہی چڑھا دو، میں اٹھتا ہوں لیٹ کیونکہ فجر پڑھ کر سوتا ہوں،
تو ہمارے یہاں بڑی بڑی نیازیں ہوتی ہے، 100 دیگیں حلیموں کی چڑھتی ہے. تو کبھی کبھی نیت ہوتی مجھے دعوت دیتے، میں نے کہا اٹھوں گا تو انشاءاللہ آپ کے یہاں نیاز میں ضرور آؤں گا. اٹھتا ہوں تو 100 دیگیں بھی نظر نہیں آتی. یعنی ایک گلی میں اگر اتنی دیگیں بھی چڑھ جائے تو ایک محلہ ہی کھا لیتا ہے، بولا سب سنی رہتے یہاں پر. اور جب نیاز والوں کی توہین کا مسئلہ ہے تو کہا یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. تو یہ سنیت کا درد رکھنے والوں، نیاز جس کے نام پر کھاتے ہو ان کے ناموں سے وفا کرنے کی دعوت دینے آئے ہیں. ہم تم سے ووٹ لینے، ہم تم سے چندہ لینے نہیں آئے. ہاں قاضی شمس الدین جو میرپور خاص میں کام کرتے ہیں مسلک اور عقیدے کی بنیاد پر، اگر انہیں جناب والا تمہاری افرادی قوت کی ضرورت پڑے، اگر تمہارے جناب والا سامنے والے ہاتھ اٹھائیں تو تمہارے ہاتھوں کی ضرورت پڑے، سامنے والے ڈنڈا اٹھائے تو تمہارے ڈنڈوں کی ضرورت پڑے، جیسا سامنے والے کرے. ہماری تو یہ پالیسی ہے، قانونی طریقوں کے مطابق، اصولی طریقوں کے مطابق اگر ہمارا حق مل جاتا ہے تو ہم لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں کرتے. مگر جو حق مانگنے سے نہیں ملتا، قانونی طریقوں سے نہیں ملتا، سنیت کا درد رکھنے والا وہ طاقت کے بلبوتے پر چھین لینے کی پالیسی ہے. کیا اس پالیسی میں ساتھ دو گے؟ سنیت کا درد رکھنے والوں، قاضی شمس الدین یہاں کام کرتے ہیں، بولتے بہت تکلیف ہوتی ہے کام کرنے میں. تو میں نے کہا یہ اتنا سارا کیوں کیا ہے تم نے؟ تو بولا تھوڑا کام کریں گے تو لوگ جاگیں گے اور ساتھ دیں گے. تو قاضی شمس الدین بھائی آپ کے پاس آئے سنیت کے لیے، دفتر میں بیٹھتے ہیں، دفتر چلتا ہے، کبھی مسجد کا جھگڑا ہوتا ہے، کبھی ہم ان کو مرکز میں شہر میں بلاتے ہیں، کبھی یہ حیدرآباد جاتے ہیں، کبھی کہاں بلاتے ہیں. یہ سب تنظیمی طور پر کرتے ہیں. تو ان کے یہاں درخت نہیں لگے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں؟ قاضی شمس الدین مسلک کا عقیدے کا کام کرتے ہیں، علماء اہل سنت میرپور خاص کے. اس بات کی توجہ بالخصوص چاہتا ہوں کہ یہ مقامی سطح پر ہم ان کے والد صاحب کا نام بہت پہلے ہی سے، جب سے مذہبی ماحول میں آنکھ کھولی ہے، اور آج کل ایک مذہبی مسئلے کے حوالے سے بھی، فتوے کے حوالے سے بھی ان کا نام ہم جانتے تھے. ان کے صاحبزادے موجود ہیں. مفتی صاحب تو ہر جگہ ہمارے ساتھ، حیدرآباد میں اگر رہائش پذیر ہے، ہر جگہ ہمارے جلسوں میں کھول کر مسلک کی ترجمانی کرتے ہیں. مقامی علماء سے کہ آپس کے اختلافات کو چھوڑ کر خالصتاً مسلک کی بنیاد پر اگر سنی تحریک آپ کو بلاتی ہے تو سنی تحریک کی پالیسی پر ان کا خدا ساتھ دیجیے. ہمارا کوئی بھی مقصد نہیں ہے دنیاوی، مقصد صرف مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق. ہاں یہ سنی بہت نکل پڑے ہیں آج کے. ہم وہ سنی ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. بولا تو سنی کون سا ہے؟ کیونکہ دیوبندی بھی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے. کہیں گلابی سنی ہونے، سمجھتے ہو گلابی سنی ہونے؟ گلابی سنی وہ ہوتا ہے، بولا ہوتے اس کے عقائد اپنے جیسے ہیں، مگر بولا میں کسی کو برا بلا نہیں ہوتا. ذرا جب گھر میں جھگڑا ہو جائے، بھائی سے بھی جھگڑا ہو جائے تو سالوں بات نہیں کرتا. اور جو سرکار کی شان میں توہین کرتا ہے، جو صحابہ کی شان میں توہین کرتا ہے، بزرگان دین کی شان میں توہین، تو بولا یار میں اس جھگڑے میں میں اس کے خلاف بات کروں، مگر ہوں سننی. بولا کھڑے ہو کر سلام پڑھ. بولا نہیں یار اس سے اختلافی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ایک گلابی سنی ہوتی ہے. تو یہ گلابی سنی بھی بہت نقصان دہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں علماء ہمارے کہ بعض ایسے سنی ہیں تو ان سے ہم وہ سنی ہیں جو کا کون سا سنی ہے؟ بولا اعلیٰ حضرت والا سنی ہے. مسلک امام احمد رضا، مولانا شاہ احمد رضا خان، یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ جب پاک اور ہند میں لوگ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی انہوں نے کیا کہ ہم کو تمیز دلائی کہ دیوبندی ایک الگ مسلک ہے، وہابی ایک الگ مسلک ہے. بس آخری اس جملے پر کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا گستاخ رسول کتنا ہی تمہارا عزیز کیوں نہ ہو، یعنی دوست ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، اس کو اپنے درمیان سے نکال دو جیسے دودھ سے مکھی کو نکال دیا جاتا ہے. اس سے کوئی تعلق نہ رکھو. سنیت کا درد رکھنے والوں بس اسی مسلک کو تھامے رکھو، اسی پر اور اسی پر موت کی دعا کرو. یہی جنتی، اس کے علاوہ کوئی بھی حق پر نہیں ہے. بس ہمارا یہی ہے، اور ایمان نام ہی اسی چیز کا ہے کہ کسی پر مضبوطی سے قائم ہو جائے. اللہ عز و جل ہمیں حق